نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فبسندنا المتصل من شيخنا ومربينا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي رحمه الله تعالى بطريق القراءة والسماع إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في آخر صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اسٹیج پر موجود علماء کرام مشائخ اعظام اور بالخصوص شیخنا الفاضل الحبیب صاحب الفضيلة والسماع الشيخ حافظ مسعود عالم حفظه الله تعالى ومتعنا بطول حياته وشيخنا المكرم المحقق العظيم في هذا العصر الشيخ إرشاد الله الأثري حفظه الله تعالى والداعية الكبير الشيخ یوسف انور حافظہ اللہ تعالی اور دیگر تمام مشائخ اور علماء کرام اور
میرے دل سے عزیز طلبہ اور معزز حاضرین مجلس سب کے لیے التحیۃ الاسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کے بہت سے تمیزات ہیں، بہت سے موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا جو نام رکھا وہ ہے الجامع الصحیح المسند، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔ اس نام میں صحیح بخاری کے 3 موضوعات سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ صحیح ہے، یعنی اس میں تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو مقاصد کتاب ہے، ترجمۃ الباب ہوتا ہے، اس کے بعد امام بخاری جب حدثنا فرماتے ہیں اور اپنی سند سے احادیث لائیں، وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ حافظ سجدی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی صحت ان الفاظ میں بیان کی کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہوئی تو میری بیوی کو طلاق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بیوی ان کے عقد نکاح میں موجود ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی صحت جو ہے وہ بقیہ صحیح احادیث سے بہت ہی فائد ہے۔ صحیح کے موضوع پر بہت سی کتابیں ہیں، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، مستدرک حاکم ہے، اور ہمارے متاخرین علماء نے مثل المختارہ ضیاء مقدسی کی، صحیح ابن السکن۔ لیکن صحیح بخاری کی صحت تمام صحیح کتب سے فائد ہے، اور اس کی وجہ وجوہات بے شمار ہیں، مگر بنیادی وجہ جو ہے وہ صحیح بخاری کی احادیث کی اسنادی حیثیت ہے، سند کے اتصال کے حوالے سے۔ تمام محدثین نے اپنی کتابوں کے لیے صحیح حدیث کی صحت کے لیے راوی اور اس کے شیخ میں امکان لقاء کی شرط رکھی۔ امکان لقاء کی 2 صورتیں ہیں کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو اور دونوں کا ایک مقام پر جمع ہونا ثابت ہے، اور جب کہ وہ ثقہ ہے اور اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے کسی بھی صیغے سے، حدثنا ہو، اخبرنا ہو، عنہ ہو، سب قابل قبول۔ بس عنانہ کی صورت میں قید ہے کہ مدلس نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ جمہور محدثین کی شرط کو مانتے ہیں امکان لقاء کی، مگر صحیح بخاری کے لیے ایک اضافی شرط قائم کرتے ہیں۔ اس اصطلاح کا نام ہے ثبوت لقاء۔ ثبوت لقاء میں 2 چیزیں تو وہی ہیں، زمانہ ایک ہو اور ایک مقام پر جمع ہو، مگر ساتھ یہ اضافہ فرمایا کہ ملاقات ثابت بھی ہو، اور وہ راوی اپنے شیخ سے کم از کم ایک بار تو حدثنی کے صیغے سے روایت کرے، اس سے لقاء ثابت ہو جائے گی۔ یا کوئی بھی صیغہ جو سماع میں صریح اخبرنی ہے یا سمعت فلانا ہے، اگر وہ اپنے شیخ سے ہمیشہ عن کے صیغے سے روایت کرتا ہے، یا قال یا ان، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو صحیح بخاری میں جگہ نہیں دیتے، باوجود اس کے کہ امکان لقاء موجود ہے۔ بخاری کے لیے ثبوت لقاء چاہیے، کم از کم ایک بار حدثنی کے صیغے سے روایت کر دے تاکہ انقطاع کا شائبہ ظاہر ہو جائے اور سند کا اتصال یقینی ہو۔
ایسا راوی اگر عن سے بھی روایت کر دے اور مدلس نہیں ہے تو اس کا عنانہ پھر قابل قبول ہوگا کہ اس کا اپنے شیخ سے لقاء ثابت ہے. بڑی کڑی شرط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری کتاب میں ہر سند کے ہر طبقے میں اس شرط کو محفوظ رکھا. اسی لیے صحیح بخاری کے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد یہ سب سے صحیح کتاب ہے. اس انتہائی قوی شرط کی روشنی میں اسی طرح صحیح بخاری کا موضوع یہ بھی ہے کہ وہ مسند ہے. تمام احادیث متصل سند کے ساتھ اور جامع ہے. جامع کا معنی شریعت کے سارے علوم اور سارے مسائل اس کتاب میں جمع ہیں. ایمانیات ہوں، عقائد ہوں، احکام ہوں اور تفسیر ہو، مغازی ہو، آداب ہوں، سیر ہوں، سارے مضامین صحیح بخاری میں موجود ہیں. اس کے علاوہ صحیح بخاری کا ایک موضوع لغت ہے. امام بخاری لغت کے بھی امام تھے اور جا بجا لغوی مسائل بھی حل کیے. 2 مسئلے آج بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور صحیح بخاری کا ایک موضوع یہ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سے مقدم ہے، وہ ہے ردود، فرق باطلہ پر رد کرنا، ان کا تعاقب، تاکہ دین اور شریعت اپنی اصل اور خالص شکل میں موجود رہے. اور یہ میزہ محدثین کا ہے. جس دور میں فتنوں کی الغار تھی اور فتنے بارش کے قطروں کی طرح اسلام اور عقیدے پر حملہ آور تھے، تو سارے محدثین ان فتنوں کی سرگوبی کے لیے اور ان کا قلع کما کرنے کے لیے مستعد تھے. بڑے محکم اور ٹھوس دلائل کے ساتھ. فقہا کا یہ کام نہیں تھا. وہ تو ورقے سے کر رہے تھے، ان قیل قلت، ان قیل قلت، ان قیل قلت، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. ورقے گن کر ہم کو وظیفہ ملے گا کسی تمیز کے بغیر. مگر محدثین کا علم، اسلام کا دفاع اور فرق باطلہ کی تفنید، اور یہ دین اسلام میں بڑا ایک محبوب مشغلہ ہے. لیکن صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الایمان یمان والفقہ یمان، کہ ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی. اور ایک حدیث میں والحکمت یمانیۃ، حکمت بھی یمن کی. تو اہل یمن کی اس عظیم تعریف اور توصیف کی بنیاد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے 2 اور فرامین منقول ہیں اہل یمن کے بارے میں. ایک جب آپ میدان خیبر میں تھے اور یمنی قافلے وہاں آئے، حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اشعریین خاص طور پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اتاکم اہل الیمن ہم ارق الناس عقیدۃ والینہم قلوبا. تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ رقیق القلب ہے. ان کے دلوں میں سب سے زیادہ نرمی ہے، رقت ہے، اللہ کی طرف انابت ہے، خشیت ہے. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کے ایمان کی اس تعریف اور توصیف کی کہ ایمان تو یمن کا ہے. کیونکہ جو انسان رقیق القلب ہوتا ہے وہ ہر وقت قبول حق پر آمادہ رہتا ہے اور ہر وقت قبول حق کے لیے مستعد رہتا ہے. جس کے دل میں سختی ہو، غلظت ہو، شقاوت ہو، قساوت ہو، وہ نصیحت قبول نہیں کرتا. تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابعد الناس من اللہ القلب القاسي. اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ بندہ ہے جس کے دل میں سختی ہو، وہ نصیحتیں قبول نہیں کرتا.
آج بے تحاشا مثالیں موجود ہیں، لوگوں کو صحیح بخاری کھول کر دکھا دو نہیں مانیں گے، باپ دادا کا قول نہیں چھوڑیں گے، اپنے پیر و مرشد کی بات نہیں چھوڑیں گے، اپنے امام کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قلبی قساوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مہر بھی تو لگا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو، جب تمہیں دعوت دیں بات مان لو۔ ان کی دعوت میں تمہاری حیات ہے، ان کی دعوت تمہاری حیات کا پیغام ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، آڑ بن جائے گا، پھر تمہارے دلوں میں نیکی کی توفیق داخل نہیں ہونے دے گا۔ ایسا پلٹا دے گا، ایسی مہر لگا دے گا۔ جب اللہ اور رسول کی بات سے مسلسل گریز کرو گے، رد کرو گے، اپنی برادری کی باتوں کے پیش نظر، اپنے باپ دادا کی باتوں کے پیش نظر، اپنے اماموں اور پیروں کی باتوں کے پیش نظر، ایک مرحلہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے اور تمہارے دل میں نیکی کی توفیق داخل نہ ہو۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ۔ جس دل پہ اللہ کی مہر لگ جائے، اس انسان کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں، زمینوں کے سارے مردے قبر سے نکل کر آ جائیں، اور کائنات کی ہر شے کو زبان مل جائے اس کو سمجھانے کے لیے، سارے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیں، فرشتے بھی، قبروں کے مردے بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ، درختوں کا پتا پتا، اس بندے کو سمجھانے کے لیے سارے مل کر بھی اللہ کی مہر کو توڑ نہیں سکے۔ مہر کس کو لگی اور کب لگی؟ اس انسان کو جو اللہ کے رسول کی باتوں کو ٹھکراتا ہے۔ ایک بار ٹھکرائی، دو بار ٹھکرائی، اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے لیکن ٹھکراتا ہی جائے۔ ہر مقام پر قول امام، ہر مقام پر باپ دادا کی باتیں۔ چند سال قبل ہم حج پہ گئے، صحیح بخاری میرے ساتھ تھی، جس گروپ میں ہم تھے بڑا مہنگا پیکیج کو لے کر آئے تھے، اور حج کے سارے ارکان اور سارے اعمال میں نے سنت کا انحراف دیکھا، ترس آتا تھا۔ اتنا مہنگا پیکیج، بدن سے دور، اہل و عیال سے دور، اور سارے کام بیکار کر رہے۔ حدیثیں کھول کر دکھاتے تھے، جابر کی حدیث، نبی علیہ السلام کا انہوں نے پورا حج بیان کیا، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر لوٹنے تک۔ دیکھیں، نہیں جو ہمارے مولانا نے کہہ دیا بس وہ ہے، اس کو مہر کہا جائے، اللہ کی مہر لگ چکی۔ تو بات تھوڑی دور نکل گئی۔ اہل یمن کی تعریف کی کہ وہ بڑے رقیق القلب ہیں۔ رقیق القلب وہ انسان ہوتا ہے جو نصیحت کو قبول کرنے میں دیر نہ لگے، فوراً قبول کر، سمعنا واطعنا، نہ کوئی تأمل ہو، نہ کوئی تردد ہو، نہ کسی قسم کا ضیق قلب ہو، انشراح صدر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ اور رسول کے فرمان کو قبول کر لے۔ اس بندے کا دل بڑا قابل تعریف ہے، اور بڑا ہی عمدہ اس کا دل ہے، قابل تعریف، نصیحت کو فوراً قبول کرنے والا۔ تو اہل یمن کے ایمان کی تعریف کی، یہ اس کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ دوسری بنیاد ایک اور حدیث مسند احمد کی کہ انی اجد، نبی علیہ السلام فرمائے، انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، میں نفس الرحمن یمن کی طرف پاتا ہوں۔ نفس بفتح الفاء بمعنی سانس، اس کی جمع انفاس، ایک نفس بسکون الفاء بمعنی ذات، اس کی جمع نفوس آتی ہے، نفس کی جمع انفاس، سانس۔ تو نفس الرحمن میں یمن کی طرف بات، کیا معنی اس کا؟ رحمان کا سانس یمن کی طرف۔
جو متعولین ہیں وہ ہم پر بعض حجت قائم کرتے ہیں کہ تم ہی تو تعبیر نہیں کرتے، ورنہ نفس کا معنی ظاہر یہاں کر کے دکھاؤ، معنی ظاہر یہی ہے سانس، رحمان کا سانس یمن کی طرف، کیا معنی اس کا؟ لیکن نہیں، نفس کے دو معنی ہیں، دونوں معنی ظاہر جو عربی اطلاق ہے، وہ معنی سانس بھی، اور ایک یہ مصدر ثانی باب تفعیل کا، نفث ینفث تنفیسا و نفثا، ہٹانا، زائل کرنا، صاف کرنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من نفث عن اخیہ کربۃ من کرب الدنیا نفث اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کسی تکلیف کو زائل کرے گا، ہٹائے گا، صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفیں زائل کر دے گا اور دور کر دے گا۔ تو نفس، تنفیس اور نفس بمعنی زائل کرنا بھی ہے، بمعنی صاف کرنا بھی ہے۔ تو انی اجد نفس الرحمن، میں پاتا ہوں رحمان کی توفیق سے صاف کرنا، زائل کرنا، دور کرنا، کس طرف؟ تلقاء الیمن، یمن کی طرف۔ رحمان کی زیادہ توفیق اہل یمن کو ملے گی، بدعات کے رد کے لیے، باطل کی تفنید کے لیے، اور حق کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ یہ بھی اس تعریف کا باعث ہو سکتا ہے کہ اہل یمن باطل کے خلاف ایک ننگی تلوار تھے، باطل کی تفنید کرنے والے، حق کا دفاع کرنے والے، بے تحاشا مثالیں موجود ہیں، حتیٰ کہ آج کے دور تک یہ دفاع اور باطل کا رد یمن میں موجود ہے۔ کچھ عرصہ قبل امام شوکانی رحمہ اللہ تھے، پھر شیخ مقبل کا دور آ گیا، آج ان کے شاگرد جو ہیں ردود کا علم اٹھائے ہوئے، جو حملے اسلام پر ہوتے ہیں، عقیدے پر ہوتے ہیں، حق کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس راستے کے سرخیل تھے۔ پوری صحیح بخاری جو ہے، ہر دوسرا باب گمراہ فرقوں کی تردید۔ بعض اوقات انسان محسوس بھی نہیں کرتا کہ یہاں کس کا رد ہو رہا ہے۔ اس باب کا مقصد کیا ہے؟ جیسے کتاب الرقاق میں ایک باب ہے، باب رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھنا۔ اس کے تحت 6-7 حدیثیں لائے ہیں، نبی علیہ السلام کا آسمان کی طرف دیکھنا۔ اکثر لوگ نہیں سمجھ پائے کہ یہ اس باب کا مقصد کیا ہے، آسمان کی طرف دیکھنا۔ دراصل کچھ صوفیات ہیں جو تقوی کا باعث یہ قرار دیتے کہ اوپر نہ دیکھا جائے، ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھے، بس نیچے، اس کو تقوی سمجھتے تھے، پرہیزگاری کو ورع سمجھتے تھے۔ اوپر دیکھنا تقوی کے منافی۔ حضرت حجر عثمانی رحمہ اللہ نے ایک صوفی کا نام لے کر ذکر کیا ہے، اس نے قسم کھا کر، واللہ ما رفعت بصری الی السماء منذ 20 سنہ، کہ اللہ کی قسم میں نے 20 سال سے آسمان دیکھا نہیں۔ اپنے تقوی کا بھرم پیش کر سمجھتے ہیں یہ سر جھکا کے بیٹھنا یہ تقوی ہے۔ تقوی ظاہری حرکات کا نام تھوڑی، اب تقوی ہاں ہونا 3 بار فرمایا، تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں، اب تقوی ہاں ہونا یہ ظاہری حرکتیں اور سر جھکا کے بیٹھنا، یہ کون سا تقوی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تردید کی۔ سب سے بڑے متقی کائنات کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتقاکم للہ واشدکم لہ خشیۃ، سب سے بڑے متقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے حوالے پیش کیے کس کس موقع پر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا۔ تو اس گمراہ فکر کی تفنید کی امام بخاری رحمہ اللہ، اور کتاب التوحید جو آخری چیپٹر ہے، 60 کے قریب ابواب ہیں،
مختلف گناہ فرقوں کا رد، جہمیہ ہے، معتزلہ ہے. یہ کتاب التوحید، اس کا پورا موضوع توحید ہے. اور توحید کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. اس کتاب التوحید کا موضوع صرف توحید اسماء و صفات ہے. اس دور میں ملحدین نے اس تیسری قسم میں الحاد پیدا کرنے کی کوشش کی، اسماء و صفات کی توحید. باہر سے جو امپورٹ نظریات آئے، علم کلام اور فلسفہ، اسے بروئے کار لاتے ہوئے اور کرتے ہوئے یہ ایک نتیجے نکالے اسماء و صفات کے انکار کا. جہمیہ کا موقف یہ تھا کہ الفاظ بھی ہم نہیں مانتے. الرحمن الرحیم السمیع البصیر القوی الحی القیوم، الفاظ بھی نہیں مانتے. کیا مانتے ہو؟ صرف اللہ کی ذات کو مانتے، ذات کو مانتے ہیں بس. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب ما جاء فی الذات، ذات اور نعوت. اس باب امام بخاری رحمہ اللہ نے جہمیہ کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جواب دیا. جب ذات کو مانتے ہو تو ذات کیا ہے؟ ذات مؤنث ہے، اس کا مذکر ذو، اور یہ لفظ صفت کے بغیر استعمال ہو ہی نہیں سکتا. اب ذو کرتے جائیں، لوگ کہیں گے کیا بات کر رہے ہو جاہل انسان. زید ذو کیا معنی؟ جب تک مضاف الیہ نہیں لاؤ. زید ذو مال، زید ذو ثروت، زید ذو علم، زید ذو بیت، ذو منصب. جب تک صفات نہیں لاؤ گے، نہ جملہ پورا ہے نہ معنی واضح. اللہ کی ذات کو مانتے تو ذات بغیر صفات کے کیسے ہو سکتی؟ صرف ذات کو مانتے، صفات کے بغیر ذو یا ذات کا استعمال کیسے ممکن؟ تو حماد بن زید کا قول، وہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے، تو یہ درخت پورا ایک ذات ہے، اس کی کچھ صفات ہیں، جڑیں ہیں، تنا ہے، پتے ہیں، پھل ہیں. میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے. اچھا بتاؤ اس کا پھل کیسا ہے؟ نہیں، اس کا پھل نہیں. پتے کیسے ہیں؟ پتے بھی نہیں. تنا کیسا ہے؟ تنا بھی نہیں. جڑیں ہیں؟ جڑیں بھی نہیں. تو کیا اس کے گھر میں؟ یعنی ذات کا تم دعویٰ کرتے ہو اور صفات ہے ہی. ایک ذات صفات سے خالی کیسے ہو سکتی؟ تو جہمیہ اسماء و صفات کے الفاظ تک رد کرتے ہیں. معتزلہ نے ہمت نہیں کی الفاظ کے رد کرنے کی، مگر ان الفاظ کو صفات سے خالی قرار دیا. الفاظ حق ہیں، ان کا معنی ہم نہیں جانتے. جو معنی ظاہر ہے اگر وہ لیں گے تشبیہ لا دیں گے. تشبیہ ایک بت ہے اہل باطل کے پاس. لدى الرحمن بلا رحم، عزیز بلا عزت، علیم بلا علم، متشابہات ہے سارے. ان کے معنی معلوم ہی نہیں. جو ظاہری معنی وہ تشبیہ کو موجب ہے. حالانکہ اسماء و صفات کی جو بنیاد ہے، قرآن کی ایک آیت کے 2 جملے پورے اسماء و صفات کے باب کی اساس. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے. تشبیہ کا معذور بن نہیں سکتا. بھلا خالق اور مخلوق میں تشبیہ کیسے بن سکتی؟ کیا 2 مخلوقوں میں تشبیہ ممکن ہے؟ من کل الوجوہ ممکن نہیں. یہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، سب کا چہرہ ایک جیسا. ایک لائٹ جل رہی ہے، اس کا نور ہم دیکھ رہے ہیں. صبح سورج طلوع ہوگا، وہ بھی مخلوق ہے. تو سورج کا نور اور اس لائٹ کا نور برابر ہے کیا؟ تشبیہ دو گے؟
ہاتھی کی ٹانگ اور چیونٹی کی ٹانگ ایک جیسی تشبیہ دو گے؟ حالانکہ سب مخلوقات ہیں۔ خالق مخلوق جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تشبیہ کا خود کہاں سے نکال دیا؟ لیس کمثلہ شیء۔ یہ کلمہ تنزیہ ہے، لیکن تنزیہ بلا تعطیل، کیونکہ آگے صفات کا اثبات ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہاں اثبات صفات ہے، صفات بلا تشبیہ، اثبات بلا تشبیہ، کیونکہ اس سے قبل لیس کمثلہ شیء، تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کو وعدے کر رہے ہیں، اور وہو السمیع البصیر لیس کمثلہ شیء کو ثابت کر رہے ہیں، جو ایک خلاصہ اسماء و صفات کے باب کا تنزیہ بلا تعطیل و اثبات بلا تشبیہ۔ کتاب التوحید پورا کا پورا ان گمراہ فرقوں کی تردید ہے۔ وہ جو میزہ محدثین کا باطل کا تعاقب، ان فتنوں کی سرکوبی، تو کتاب التوحید اس کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ ہر ترجمہ، ہر باب کسی فرقے کا رد ہے، ہر باب کسی فرقے کا رد۔ حالانکہ بڑے بڑے اساتذین علم موجود تھے، نہ آج تک وہ کر سکا، نہ قیامت تک وہ کر سکے گا۔ یہ کتاب، عظیم کتاب، امام بخاری کی طرف سے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے مابین حجت ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ جو آخری کتاب التوحید جو چیپٹر ہے، گمراہ فرقوں کی تردید، اور چلتے چلتے آخری باب آ گیا، باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا قرآن کی آیت پر، ہر ترجمہ قرآن کی آیت پر ہے کتاب التوحید میں، نیچے حدیث اس ترجمے کے مطابق ہے۔ امام بخاری یہ ذہن دے رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا ایک ہی مدلول ہے، قرآن اور حدیث کا ایک ہی مدلول، جو بات قرآن کہہ رہا ہے نیچے وہی بات حدیث کہہ رہی، جو بات حدیث کہہ رہی اوپر وہی بات قرآن کہہ رہا ہے۔ اور بڑے صراحت کے ساتھ یہ منکرین حدیث کا بھی تعاقب فرمایا، کتاب و سنت کا ایک ہی مدلول۔ تو یہ عنوان بھی قرآن کی ایک آیت پر، اور سارے عناوین قرآن کی آیات پر ہیں۔ دراصل یہاں بھی ایک فکر کو توڑنا مقصود تھا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے عقیدہ اور احکام میں صرف قرآن چلے گا، یہ خبر متواتر، آحاد ظنی ہیں، اور ان ظنیات سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، احکام ثابت نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سارے قواعد اپنی مطلب براری کے لیے وضع کیے ہیں، جہاں پھنس جاتے ہیں کوئی جواب ممکن نہیں ہوتا انتصار مذہب میں، وہاں ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ خبر واحد ہے، ظنی ہے، عقیدے میں حجت نہیں ہے، احکام میں حجت نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ یا تو خبر متواتر پیش کرو یا قرآن کی آیت پیش کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سارے تراجم قرآن کی آیت پر پیش کیے تاکہ ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے، ان عقل پرستوں کو، اور جو احادیث کے مقام کو کم کرتے ہیں، احاد کو۔ ہمیں متواتر اور احاد کی تقسیم بھی سمجھ نہیں آتی، متقدمین کے دور میں یہ تقسیم بالکل نہیں تھی، یہ تقسیم تھی ہی نہیں، اور نہ یہ فرسودہ قواعد تھے۔ دیکھیں ایک حدیث نبی علیہ السلام سے 100 صحابہ نے سنی، وہ پھیل گیا زمین پر، وہ جہاد کا دور تھا، شام کے علاقوں میں جہاد جاری تھا، کوئی شام چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی بغداد چلا گیا، کسی نے کوفہ میں سکون اختیار کی، کوئی بصرہ چلا گیا۔ اب وہ حدیث جو 100 صحابہ نے سنی، ان میں سے ایک بصرہ میں، ایک شام میں، اب وہ حدیث اہل بصرہ کو سناتا ہے، تو اہل بصرہ پر وہ حجت ہے یا نہیں؟ مسئلہ عقیدے کا ہے یا احکام کا ہے؟ حجت ہے یا نہیں؟
اگر حجت نہیں تو اس صحابی کا سنانا عبث ہے. اہل بصرہ کے لیے وہ خبر واحد ہے. تو کیسی تقسیم ہے؟ کسی دور میں حجت ہو، کسی دور میں نہ ہو، بلکہ سراسر یہ ناانصافی، یہ تقسیم. اگر ہم ان سے پوچھیں متواتر حدیثیں کتنی ہیں تو بڑا دم ماریں گے تو 200-250 کی تعداد. تو اس کا کیا معنی؟ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی میں صرف آپ کے 200-250 افراد یقینی ہیں، باقی سب ظنی. صرف 200-250 حدیثیں اور فرامین یقینی ہیں، باقی ساری شریعت ظنی ہے. کس قدر یہ اس دین پر طعن، شریعت پر طعن، جو اس کی قوت اور توسق ہے اس کو کمزور کرنے کی سازش. تو یہ تقسیم متقدمین کے دور میں نہیں تھی، اور اس دور میں یہ احاد ہی چلتی تھی. قرون اولیٰ میں صحابہ کا دور، تابعین کا دور، یہ تو ہمارا دور آیا. لائبریریاں بھر گئیں، کتابوں کی کثرت ہے. ہم نے ایک ایک حدیث کے طرق تلاش کیے، پتہ چلا یہ حدیث اس کی 100 سندیں ہیں. تو ہم نے کیا کہا؟ ھذا حدیث متواتر. تو تواتر اب ثابت ہو رہا ہے، متاخرین کے دور میں ثابت ہو رہا ہے. متقدمین تو اس کے متواتر ہونا جانتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر ترجمہ قرآن کی آیت سے لیا تاکہ ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے، حجت قائم کی ان پر. تو آخری باب بھی قرآن کی آیت پر قائم ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہاں پر نضع بمعنی نحضر، ہم حاضر کریں گے میزان قسط کو، عدل کے ترازو کو. لیوم القیامہ، لام ظرفیہ ہو سکتی ہے یعنی قیامت کے دن، یا لام تعلیلیہ ہو سکتی. اہل حساب یوم القیامہ، میزان کیوں لائیں گے؟ قیامت کا حساب لینے کے لیے. جب سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے تو یہ ترازو لا کر گاڑ دیا جائے گا اعمال کو تولنے کے لیے. اخروی حساب کے جو مراحل ہیں ان میں یہ ایک مرحلہ ہے، اعمال کو تولا جائے گا. اور اللہ نے میزان بنایا اعمال کو تولنے کے لیے. اس میزان کے 2 پلڑے ہیں، حصی میزان ہے، مانوی نہیں. 2 پلڑے ہیں اس کے، اور ایک کانٹا لسان المیزان جو وزن کو درست کرے گا. ہم عرض کر رہے تھے کہ امام بخاری کے تقریباً بیشتر تراجم ردود پر مشتمل ہیں. اس ترجمے میں بھی 2 گمراہ فرقوں کی تردید ہے. ایک معتزلہ جو میزان کا انکار کرتے ہیں بربنائے عقل، دوسرا جبریہ جو ان اعمال حسنات اور سیئات کے نتیجے کو نہیں مانتے. سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، نیکی کرنے والی کی نیکی کو کمال نہیں ہے، برائی کرنے والا کا برائی کو جرم نہیں ہے، سب تقدیر کے آگے مجبور ہیں. تو پھر وزن اعمال کیوں ہے؟ حساب کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اللہ اعمال کیوں تولے گا؟ یہ 2 پلڑے، ایک میں نیکی ایک میں گناہ رکھے جائیں گے، کیوں وزن ہو رہا ہے؟ کیوں تولا جا رہا ہے؟ اور وزن اعمال سے جو نتیجہ سامنے آئے گا باقاعدہ وہ انسان کی کامیابی اور ناکامی پر مرتب ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ توزن الحسنات والسیئات، اس میزان میں گناہ اور نیکیوں کو تولا جائے گا. فمن رجحت حسناتہ علی سیئاتہ مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ ومن رجحت سیئاتہ علی حسناتہ مثقال حبۃ خردل دخل النار. کتنا دقیق حساب ہے. نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا. جس انسان کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنتی ہے،
اور جس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنمی. اتنا دقیق حساب، باریک بینی کے ساتھ. ایک ذرے کے فرق کو بھی یہ میزان سامنے لائے گا. ایک ذرہ نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت کا داخلہ ہے، اور ایک ذرہ گناہ بڑھ گئے تو جہنم کا داخلہ. تو پھر یہ نتیجہ کیوں ہے؟ جبریہ کا رد جو انسان کو مجبور محض مانتے ہیں. نوشتہ ہے تقدیر کے آگے مجبور ہے، مجبور ہے انسان سارے کام کر رہے. یہ تو جبریہ کا تعاقب. اور معتزلہ تم کس بنیاد پر میزان کا انکار کرتے ہو؟ عقل کی بنا پر. وہ کہتے ہیں کہ ترازو ایسی چیز کو تول ہی نہیں سکتا جس کا جسم نہ ہو. جسم والی چیز تولی جائے گی. انہوں نے بزام خیش دنیا میں موجود ہر شے کی 3 قسمیں بنائی. ہر شے یا جوہر ہوگی، یا عرض، یا جسم. جوہر کا معنی قائم بذات ہی، جوہر قائم بذات ہی، جس کو کسی سہارے کی حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو. اور عرض وہ ہے جو قائم بذات ہی نہ ہو، جس کو قائم ہونے کے لیے سہارا چاہیے، اور جسم اس کا سہارا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے. عرض کو جسم سہارا دے کر قائم کرتا ہے. تو وزن جسم کا ہوتا ہے، عرض کا تو نہیں ہو سکتا. اعمال اعراض ہیں، نماز کا، روزے کا، جہاد کا کوئی وجود تو نہیں ہے. ترازو میں کیسے تولے جائیں گے؟ عقل نہیں مانتی. اب مثال کے طور پر گڑ کی ڈلی ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے، مٹھاس عرض ہے، اور گڑ کی ڈلی نے اس مٹھاس کو اٹھایا ہوا ہے. وزن ڈلی کا ہوگا نا. مٹھاس کو کوئی ترازو تول سکتا ہے؟ چینی کے دانے ہیں، دانوں کو تولا جائے گا. ان میں موجود مٹھاس جو عرض ہے اس کو کون تولے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ایک باب قائم کی. امام بخاری کی فقاہت کو سلام. باب قول اللہ تعالی قل هو القادر، قل هو القادر. بڑا عظیم باب ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ قادر ہے، اس کا معنی وہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں. جملے کے دونوں طرف معرفہ ہیں. ہوا مبتدا، مبتدا تو معرفہ ہوتا ہی ہے. القادر خبر ہے، خبر بھی معرفہ ہے. جب خبر بھی معرفہ ہو تو کلام میں ایک نیا معنی پیدا ہوتا ہے حصر کا. اس کا معنی ہے وہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں. اور امام بخاری کی جو ایک قوت استنباط اور اجتہاد کی اور دلائل کے اختیار کی، بالکل اسی باب کے مطابق حدیث لائے جس کا حصریہ انداز ہے. استخارہ کی دعا جس میں کیا ہے؟ انک تقدر ولا اقدر. حصر کا معنی تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں. ساری قدرت تیرے پاس ہے، میرے پاس کچھ نہیں. نبی علیہ السلام اس کا اعتراف کر رہے ہیں. یہ باب جو ہے نا ایک بنیاد ہے. اس کا اطلاق ان تمام خبروں پر جو اللہ نے دی ہیں، جو اللہ کے دعوے، ہم فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے. اللہ ہر شے پر قادر. اس قدرت کا انکار کرنا کفر ہے. کوئی اس قدرت کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ ہر شے پر قادر. تو اللہ نے اگر خبر دی کہ ہم میزان میں اعمال کو تولیں گے تو اللہ تعالیٰ تولنے پر قادر ہے. جو یہ ایمان لے آئے اس کا ایمان قابل قبول، اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتا اس کا ایمان مشکوک ہے، مردود ہے اس کا ایمان. امام بخاری نے اس باب میں اطلاق کے طور پر یہ باب اس سے ہمیں متعارف کرایا کہ اللہ کی قدرت کو مانو. قدرت میں کسی اعتبار سے کوئی شک نہیں. وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہندوستان کے، وہ چونکہ انہوں نے عقیدہ پڑھا نہیں علماء سے،
باقی بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہاں تک کہہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں اللہ بھی قادر نہیں. مثال دو، مثال جمع بین الضدین، دو ازداد جمع نہیں ہو سکتے. ایک چیز چھوٹی بھی ہو بڑی بھی ہو، اللہ اس پر قادر نہیں. ایک چیز سفید بھی ہو سیاہ بھی ہو، اللہ اس پر قادر. نعوذ باللہ. اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر. دیکھیں حساب والا دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر. وہ ایک ہی دن ہے نا، 50,000 سال کے برابر. اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہی دن بعض مومن بندوں پر اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے عصر اور مغرب کا وقفہ ہے. ایک ہی دن ہے، بڑا بھی اور چھوٹا بھی. قدرت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. مسند احمد کی حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ اپنا اشکال پیش کریں گے. تین افراد کا ذکر. ایک مجنون ہے، اور ایک وہ بندہ جو فترہ کے دور میں پیدا ہوا، جب رسولوں کا وقفہ تھا. مثلا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا وقفہ تھا. نبی نہیں آیا، اس دور میں پیدا ہوا اور مر گیا. اور تیسرا جو بہرا تھا، سن نہیں سکتا تھا. تینوں اپنی حجت پیش کریں گے. مجنون کہے گا یا اللہ میں تو پاگل تھا، اگر میری عقل ہوتی تو میں ایمان لاتا، تیری اطاعت کرتا. فترہ والا بندہ کہے گا کہ میں جب پیدا ہوا کوئی رسول آیا ہی نہیں، کوئی پیغام مجھ تک پہنچا ہی نہیں. اگر پیغام پہنچا ہوتا تو میں ضرور مانتا. اور بہرا کہے گا میں سن نہیں سکتا تھا، تو کیا ایمان لاتا، کیا مانتا. تینوں اپنا عذر پیش کریں گے. اللہ رب العزت اسی وقت تینوں کا امتحان لے گا. ایک گڑھا حاضر کیا جائے گا جس میں آگ جل رہی ہے، اور اللہ فرمائے گا تینوں اس میں کود جاؤ. اب جو پسو پیش کرے گا، جانے سے انکار کرے گا، اللہ فرمائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دنیا میں تم صحیح ہوتے، بہرے نہ ہوتے، مجنون نہ ہوتے، تو دنیا میں بھی ایمان نہ لاتے. جیسے اس وقت تم میری بات نہیں مان رہے، میرا حکم ہے کود جاؤ. کیوں نہیں کودتے؟ پس تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، کودنے کے لیے تیار نہیں. آگ جل رہی ہے نا، آگ میں کون جائے؟ لیکن جو اللہ کی توفیق سے کود جائیں گے، جن کا عذر صحیح ہوگا، باہر آگ جل رہی ہے، جب وہ کودیں گے وہ گڑھا جو ہے گلزار جنت بن جائے گا. ایک ہی برتن ہے، آگ نظر آ رہی، ان کے لیے گلزار جنت بن گئی. اصحاب اخدود کا قصہ، خندقیں کھودی گئی، آگ جلائی گئی، ان میں لوگوں کو پھینکا گیا، اور ایسا ثبوت موجود ہے، اندر سے آواز آئی یہ آگ نہیں ہے، گلزار جنت ہے. لوگوں کو آگ نظر آ رہی. کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العزت کی. تو معتزلہ کا انکار کرنا اللہ کی قدرت کا. قل هو القادر، اللہ ہی قادر، کوئی قادر نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے عمومی طور پر یہ باب قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی جو خبریں ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں، اور اللہ ہر شے پر قادر، ہر شے پر قادر. اس قدرت کے مظاہر آپ دیکھو. کن کہہ کر 7 آسمان بنا دیے، کن کہہ کر 7 زمینیں بنا دی، آسمانوں کو کھڑا کر دیا بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے. کس کی قدرت؟ اللہ کی قدرت میں شک. یہ تو عمومی بات ہو گئی. باقی امام بخاری نے معتزلہ کا رد کیا قرآن کی آیت سے. اللہ خبر دے رہا ہے کہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے اور اعمال کو تولیں گے. تو مانا وزن اعمال حق ہے، وہ میزان حق ہے، ترازو حق ہے، بن چکا ہے. فرشتوں نے ایک بار دیکھا ترازو کو تو تعجب کیا کہ یا اللہ یہ ترازو کسی بندے کی نیکیوں سے بھرے گا کیا؟ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ بعض بندے ایسے ہوں گے جن کے اتنے اعمال ہوں گے کہ ان کی نیکیاں ترازو کو بھر دیں گی. ایسا ممکن ہے؟ اللہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا ہاں لمن شئت من خلقی، میرے بہت سے بندے ایسے ہوں گے جن کا میں چاہوں.
ان کے اعمال اس میزان کو بھر دیں گے۔ میزان ہے کیا؟ ایک ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں سما سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پلڑا کیوں بنایا؟ اللہ جانتا ہے میرے بندے بعض ایسے ہیں جن کے اعمال واقعی بے نظیر ہوں گے۔ سب سے زیادہ جو قوت ہے عمل کی وہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید کے اعمال جو ہیں بڑی وسعت اور کثرت کے ساتھ میزان کو بھر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأ، دونوں توحید کے کلمات، دونوں توحید کے کلمات۔ سبحان اللہ آدھا میزان ہے، الحمدللہ پورا میزان۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا پھر جو مرضی کرتے رہو میزان بھر جائے، ایک بار الحمدللہ کہا میزان بھر جائے، یہ معنی نہیں۔ مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ کہ سبحان اللہ کو سمجھو، یہ کیا چیز ہے، کیا اس میں پیغام ہے، کیا اس میں دعوت ہے، کیا اس میں نقطہ توحید ہے، یہ سمجھو پہلے۔ یہ کلمہ تنزیہ ہے نا، نفی کا کلمہ۔ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور اللہ کی جناب میں جو سب سے بڑا عیب منسوب کیا جاتا ہے وہ اس کا شریک مقرر کرنا۔ سب سے بڑی رب تعالیٰ کی توہین اس کا شریک مقرر کرنا، اس کے شرکاء مقرر کرنا، سب سے بڑا عیب ہے۔ سبحان اللہ یہ پیغام دے رہے اللہ ان سارے شریکوں سے پاک ہے۔ اس عقیدے کو سمجھو، اپنے دل میں اس کو ثبت کر لو، یہ معنی حاضر کرو کہ قوم نوح سے شرک شروع ہوا، یا اللہ اس دور میں شرکاء تھے تو ان سے پاک ہے۔ ہر نبی آئے، ہر نبی کے دور میں شرکاء تھے، یا اللہ تو ان سے پاک ہے۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قوم قریش نے بہت سے شرکاء کھڑے کر رکھے تھے، یا اللہ تو ان سے پاک ہے۔ اس کے بعد آج تک بے شمار شرکاء، لاکھوں اور کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو کلمہ گو نہیں تھے۔ آج کلمہ گو لوگوں نے قدم قدم پر درگاہیں، قبے، آستانے بنا رکھے ہیں، قبروں کے طواف ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، قبروں پر دیے جلائے جاتے ہیں۔ کبھی قسم کے شرک، یہ دیا جلانا کوئی معمولی شرک نہیں، کبھی قسم کا شرک ہے۔ یا اللہ تو ان سے پاک ہے۔ قیامت تک جو بھی شرکاء مقرر ہوں گے، یا اللہ تو ان سے پاک ہے۔ یہ اس کا فہم سبحان اللہ کا، اس فہم کو حاصل کر لیا، اب اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت کا پہاڑ بن جاؤ، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، توحید کو نہیں چھوڑنا، دستبردار نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہ الیکشن کا دور آ گیا، کرسی کی لالچ ہے تو قبروں پر جانا، مزار پہ جانا، قوالی سننا سب جائز ہو جائے۔ دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر اپنی توحید کو بیچ دینا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، یہ قرب قیامت ہوگا، ایک اچھا خاصا انسان دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر اپنی توحید کو، اپنے عقیدے کو بیچ دے گا۔ نہیں سبحان اللہ کہہ دیا، ڈٹ جاؤ اس پر، نہ کوئی لالچ آپ کو منحرف کر سکے، نہ کوئی خوف آپ کو ہٹا سکے۔ سبحان اللہ پر قائم ہو جاؤ، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی سبحان اللہ پر قائم رہو، اس معنی کی آبیاری کرتے رہو، ان شرکاء کی تردید کرتے رہو، عقیدہ توحید کو قائم کرتے رہو۔ یہ کرتے کرتے موت آ جائے تو یہ سبحان اللہ آپ کے آدھے میزان کو بھر دے گا۔ الحمدللہ میں کیا پیغام، ہر تعریف اللہ کے لیے، اس کا کیا معنی؟ یہاں میں مراحل ہے۔ پہلے یہ مانو کہ کائنات میں جو بھی کمال ہے اس کا مستحق اللہ تعالی ہے، جو اس کے اسماء و صفات موجود ہیں، افعال موجود ہیں، سارے اسماء کمال کے ہیں، سارے صفات کمال کے ہیں، سارے افعال کمال ہی کمال ہیں، کسی میں کوئی نقص نہیں، کوئی نقص نہیں، سارے کامل و اکمل،
اللہ الصمد، سورہ اخلاص کی آیت، جس سورت کو 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا ہے، اس میں 2 تمیز ہیں، اللہ کا احد ہونا اور اللہ کا صمد ہونا۔ احد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے کسی کمال میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، الہ ہونے میں، رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، بصیر ہونے میں، سمیع ہونے میں، حی و قیوم ہونے میں، سارے ناموں میں، ساری صفات میں، سارے افعال میں اکیلا اور یکتا ہے۔ اور صمد کا معنی کامل ہے، کوئی نقص نہیں۔ اس ہر کمال کو مانتے جاؤ۔ جب ہر کمال اللہ کا ہے تو جو ذات ہر کمال کی مالک ہے، ہر کمال کی مستحق ہے، وہی ذات ہر حمد کی مستحق ہوگی۔ پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہوں گی۔ ہاں کمال کو بانٹو گے تو حمد بھی بانٹنی پڑے گی۔ اللہ کا نام ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب جاننے والا۔ اس کو اگر تقسیم کر دو گے، نبی بھی غیب جانتا ہے، ولی بھی غیب جانتا ہے، حالانکہ عقیدہ کفر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب قرار دینا کفر ہے۔ جب تقسیم کر دیا صفت کو، حالانکہ احد اور صمد ہے، تو پھر کمال بھی بانٹنا پڑے گا۔ اللہ رزاق ہے اور فلاں داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ اس کی صفت رزاقیت کو تقسیم کرنا، یہ ایک انسان کا عمل و کردار۔ جب یہ تقسیم کرو گے تو پھر حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی۔ اللہ رزاق مطلق، رزاق ہونے میں کامل۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی فأعطی کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا ما ينقص المخيط من الماء اذا ادخل في البحر۔ ایسا رزاق ہے، ایسا خزانوں کا مالک۔ میرے بندو، تم سب آ جاؤ، اگلے پچھلے سارے جو آج موجود ہیں وہ بھی، جو پیدا ہو کے مر چکے وہ بھی، جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ بھی آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں۔ انسان بھی، جن بھی، سارے کے سارے، یہ کھربوں لوگ، جن بھی انسان بھی ایک میدان میں جمع ہو جائیں، مجھ سے مانگنا شروع کر دیں۔ کیا؟ جو چاہیں، اپنی زبان میں مانگیں، نہ کوئی ترتیب ہے نہ کوئی باری، ایک ہی وقت میں مانگیں، کوئی بیچ میں وقفہ بھی نہ ہو، اور میں سب کی مانگ فوری قبول کرتا جاؤں، سب کو دیتا جاؤں۔ پوری کائنات کو، انسانوں اور جنوں کو دینے کے بعد بھی میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لو، وہ سوئی کتنا پانی کم کرے گی؟ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ کس داتا کے سامنے ٹھوکریں کھا رہے ہو تم؟ اللہ کے کمال کو تقسیم کرتے ہو، اس کی حمد کو تقسیم کرتے ہو۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کا عقیدہ اس کمال مطلق اور حمد مطلق کے ساتھ ہے۔ سارے کمال اللہ کے لیے ہیں، یکتا اور اکیلا ہے، اپنے سارے صفات میں، سارے اسماء میں اور سارے افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہر قسم کے کمال کا مالک اور مستحق ہے، تو پھر ہر قسم کی حمد کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ معنی الحمدللہ کا، اس معنی کو سمجھ لو، زندگی پر قائم رہو، پوری زندگی اس پر قائم رہو۔ اسی عقیدے پر موت آ جائے تو الحمدللہ جو ہے بقیہ آدھے میزان کو بھر دے گا۔ اللہ نے اتنا بڑا میزان بنایا، وہ جانتا ہے۔ میرے بندے کچھ قابل فخر، بڑے عظیم ان کے اعمال ہوں گے، توحید پر پختہ، اسماء و صفات پر پختہ، تو اتنا بڑا میزان بنا دیا تاکہ وہ نیکی اس میزان میں سما جائے۔ اتنی بڑی نیکی جو میزان کو بھر دے۔ الحمدللہ اللہ کی توحید کا بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو یہ میزان ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہم یہ میزان قائم کریں گے، یہ اعمال کو عدل کے ساتھ تولے گا، عدل کے ساتھ۔ اور میزان اس عدل کے تقاضوں کو جانتا ہے۔ مثلا یہی میزان ہے، اس میں ایک بندہ آئے گا، اس کے اعمال رکھے جائیں گے۔ رب سمین عظیم لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ۔
خود بھی بھاری بھرکم ہے، اعمال کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے نیکیاں ہی نیکیاں۔ اللہ فرمائے گا اسے بھی میزان میں ڈالو، اس کے اعمال کو بھی ڈالو، تولو۔ جب تولا جائے گا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ میزان کا عدل ہے، میزان میں صلاحیت ہے ان اعمال کو تولے گا جن میں اخلاص ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہو۔ عمل تو بے تحاشا ہے، اتباع رسول نہیں ہے، اخلاص سے خالی ریاکاری، مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں۔ یہ عدل کا وزن ہے، یہ میزان عدل ہے، اور ایک طرف یہ عدل ہے۔ توحید کی قیمت ہو سکتی، بدل ہو سکتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ میزان اس بات سے آگاہ ہے کہ اس نیکی کا اتنا وزن ہے کہ ترازو کا پلڑا بھر جائے گا، ایک طرف خالی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور ایک طرف یہ ایک عمل آسمانوں سے بھاری زمینوں سے بھاری۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اوصی کا لا الہ الا اللہ، میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی، اس کلمے کی جس کلمے کی میں نے 950 سال خدمت کی ہے۔ جھنڈا تجھے دے کر جا رہا ہوں اس کلمے کی خدمت کا، اور میرے بیٹے اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں ہو تو یہ پلڑا بھاری ہوگا، آسمان ہلکے اور زمینیں ہلکی، اتنا وزن۔ مگر وہ بھاری بھرکم بندہ جب نیکیاں کر رہے، نمازیں پڑھ رہے، تو اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا، وہ کلمہ کہاں گیا، اس کا وزن کہاں گیا؟ میرے دوست اور بھائیو، یہ سارے چیز فہم پر قائم ہے۔ عقیدے کو سمجھو، دل و جان کی گہرائیوں سے سمجھو، پھر اس کو قبول کرو، تب اس کا وزن بنے گا۔ خالی یہ کلمہ تلفظ کا نہیں ہے، نطق کا نہیں ہے، حدیث میں شرائط ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه صادقا من قلبه خالصا من قلبه غیر شاک فیہ، یہ شرطیں کس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں؟ تلفظ میں یہ باتیں نہیں ہوتی، صدق اور اخلاص کی اور یقین کی۔ یقین فہم کے ساتھ ہے، صدق فہم کے ساتھ ہے، اخلاص فہم کے ساتھ ہے، یہ شرط لا محالہ موجود اور قائم ہے، تب یہ کلمہ معتبر ہوگا۔ اگر فہم ہو، پھر سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ جس کلمے سے، جس ذکر سے ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بندہ یہ ذکر کرتا ہے، ابلیس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کلمے کی کثرت ذکر سے بندہ شیطان کو بچھاڑ کے پھینک دیتا ہے، شیطان کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ توحید کی قوت ہے، توحید کی عظمت ہے، یہ میزان ہے۔ یہ کوئی ترازو دنیا کا ترازو نہیں ہے جو آج قدم قدم پر ایک جماعت کے بینر آپ دیکھ رہے ہیں، ترازو ان کا نشان۔ شاید آپ کے ذہن میں وہ تصور ہو، نہیں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی۔ اللہ ہم سے وہ اعمال لے لے، وہ پختہ توحید ہمیں عطا فرما دے کہ ہمارا توحید کا عمل ہی اللہ کے میزان کو بھر دے۔ اللہ ہر شے پر قادر، یا اللہ ہماری یہ دعا سن لے، ایسی توحید عطا فرما دے پختگی کے ساتھ اور ٹھوس انداز سے، کوئی تزلزل نہ ہو، کسی قسم کی لغزش نہ ہو، کوئی لالچ اس سے ہٹا نہ سکے، کوئی خوف اس سے دور نہ کر سکے، استقامت ہو انبیاء جیسی۔ الہ العالمین ہمیں وہ توحید عطا فرما دے جو تیرے میزان کو بھر دے۔ آگے تھوڑی سی لغوی مباحث ہیں۔ القسطاس بمعنی عدل، رومی زبان کا لفظ ہے، مجاہد کا قول، ابن عباس کے شاگرد تھے۔ بمعنی عدل، ایسے الفاظ کو معرب کہا جاتا ہے۔ علماء کا اختلاف، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ جو غیر زبان سے لفظ آئے عربی میں اسے معرب کہا جاتا ہے، اور جو معرب بن جائے پھر وہ عربی میں داخل ہو کر پورے قواعد اس پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ اشارہ قرآن کی آیت کی طرف ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، قرآن کی آیت کی طرف۔ تو وہ سارے قاعدے موجود ہیں، با حرف جر داخل ہے، معرب باللام بھی ہے، با نے جر دے دیا، موصوف ہے، آگے صفت ہے، سارے قواعد موجود ہیں عدل کے معنی میں۔ اور ایک فرق
مقسط اور قاسط کا. اقسط اقساطً بمعنی عدل ہے، اور قاسط قسطً یا قسطً بمعنی ظلم ہے. یہ ایک لغوی مسئلہ امام بخاری نے حل کیا. ہاں جو مصدر المقسط کا کہ قسط مصدر المقسط ہے، اس پر لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ مقسط کا مصدر قسط کیسے ہو سکتا ہے؟ باب افعال ہے، اور باب افعال کا مصدر افعال کے وزن پر اقساط، قسط کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے دو توجیہیں پیش کی. بخاری کا قول معمولی نہیں، دو توجیہیں پیش کی. ایک یہ کہ یہ قسط مصدر ہے بحذف زوائد، اصل مصدر اقساط ہے. اقساط میں دو حرف زائد ہیں، شروع کا حمزہ اور سین کے بعد الف، یہ زائد. حذف کر دو تو قسط باقی بچتا ہے. تو ہے یہ اقساط کے معنی میں، عدل کے معنی میں. یا پھر قسط مصدر سماعی. مصادر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قیاسی اور سماعی. قیاسی مصدر وہ ہوتا ہے جو مصدر کے وزن پر ہو، قاعدے کے مطابق ہو. جیسے قیاس یہ ہے کہ باب افعال کا مصدر افعاد کے وزن پر ہوگا، تفعیل کا مصدر تفعید کے وزن پر ہوگا. اور بعض مصادر زائد ہوتے ہیں سماعی، ہم نے وہ عرب سے سنے اور مان لیا، تو قسط مصدر سماعی ہے، اقساط قیاسی ہے اور قسط سماعی. اور اگر یہ مجرد باب ہو ثلاثی مجرد کا قاسط، پھر قسطن و قسطن، یہ ظلم کے معنی ہے. عربی زبان کی وسعت اور کتنی اس میں گہرائی. مادہ ایک ہی ہے، قاف سین طا. اس مادے کو باب افعال میں لے جاؤ تو عدل کے معنی میں، اور اس مادے کو باب ثلاثی مجرد میں لے جاؤ تو ظلم کے معنی میں. تو اقسط بمعنی عدل، ان المقسطین علی منابر من نور، اور قسط بمعنی ظلم، واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. آگے امام بخاری کی سند ہے. احمد بن اشکاب امام بخاری کے استاد ہیں اور ثقہ ہیں. محمد بن فضیل امام بخاری کے استاد ثقہ ہیں. ان پر ایک تہمت تشیع کی ہے، تشیع کا الزام ہے ان پر، بعض محدثین کی طرف، بعض علماء کی طرف سے. امام نسائی کا قول ہے کہ میں ان سے ملا ہوں اور میں نے ان پر آثار اہل سنہ دیکھے. اور ایک محدث کا قول ہے کہ میں نے دیکھا کانا یعظم ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر کی یہ تعظیم کر رہے تھے. اگر شیعہ ہوتے تو تعظیم کیوں کرتے؟ ان کے شیخ عمارہ بن قعقاع کوفہ کے، ان کے شیخ ابو زرع یہ بھی کوفہ کے. اس سند کے تمام راوی کوفی ہیں. البتہ احمد بن اشکاب بعد میں مصر آ گئے تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ان سے مصر جا کر سنی تھی. باقی سارے رجال کوفی ہیں. یہ ایک اسانید میں لطائف شمار ہوتے ہیں کہ تمام راوی ایک ہی علاقے کے ہوں، بغدادی ہیں، مصری ہیں، بصری ہیں. حافظ بن حجر نے اس پر کام کیا ہے. جن اسانید میں یہ لطائف موجود ہیں نشاندہی کی ہے. اس کا ایک فائدہ ہے، اور فائدہ یہ کہ آسانی سے اتصال سند کا اثبات. جہاں راوی ایک کوفہ کا ہو اور اس کا شیخ بصرہ کا ہو، اس کا شیخ بغداد کا ہو، اس کا شیخ بخارا کا ہو، تو وہاں یقیناً ایک تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ ان کی ملاقات کہاں ہوئی، اس کا اتصال کیسے ثابت کریں. لیکن جہاں روات حدیث ایک ہی علاقے کے ہوں تو وہاں اتصال سند کا، اس کا اثبات بڑا سہل اور آسان ہوتا ہے. تو یہ سند کے لطائف میں سے سند متصل ہے اور تمام راوی ثقہ ہیں. ابو زرع راضی نہیں، جو بہت بڑے محدث تھے. ابو زرع یہ جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے تھے، اور یہ روایت کر رہے ہیں محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ اس کے راوی فقیہ اور محدث، جس کا سینہ 5575 حدیث کا مشکات تھا جو ہم تک پہنچی ان کی روایت سے. تو چونکہ یہ 5575 حدیث کے راوی تھے، اس لیے غیر فقیہ تھے. اتنا گہرا علم نبی علیہ السلام کے فرامین. 4 سال صحبت اختیار کی. یمن سے آئے، یمن باقی، اس کے بعد جھانک کر نہیں دیکھا، بس نبی علیہ السلام کی خدمت.
بھوکے رہتے، 3 دن کا فاقہ ہوتا، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ نبی علیہ السلام گھر میں ہوتے تو آپ کی چوکھٹ پر سر ٹیک کر لیٹے رہتے کہ گھر سے کوئی آواز آئے اور وہ حدیث میں یاد کر لوں، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی شریعت ہے۔ باہر بات کرے شریعت ہے، گھر میں بات کرے صحن میں وہ شریعت ہے، گھر کے کمرے میں بات کرے شریعت ہے، اپنی بیوی سے بات کرے شریعت ہے، لحاف کے نیچے بیوی کے ساتھ ہو کوئی بات کرے وہ بھی شریعت ہے۔ نبی بولے وہ بھی شریعت ہے، نبی خاموش ہو خاموشی بھی شریعت ہے، نبی جاگتا رہے اس کے جاگنے کا عمل بھی شریعت ہے، نبی سو جائے اس کے سونے کے تصرفات بھی شریعت ہے، ہر خواب شریعت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے پیاسے رہتے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ 5575 حدیثیں ان کی روایت سے ہم تک پہنچی، اور قوم کہتی غیر فقی۔ فقی کون ہوتا ہے وہ بھی سن لو۔ ہمارے امام میں اتنی طاقت ہے کہ لکڑی کا یہ ستون اپنے علم کے زور سے سونے کا ثابت کر سکتے ہیں، یہ فقہ ہے۔ جس کی اساس جھوٹ ہے، ستون لکڑی کا ہے، سونے کا ثابت کر سکتے ہیں، اس کا نام فقاہت ہے۔ لیکن علم کا نور جو مشکات نبوت سے نکلا، اللہ کی وحی، اس کا حافظ غیر فقی۔ تو ستون لکڑی کا، سونے کا ثابت کر کے کیا چاہتے ہو؟ اپنے جھوٹ کی ترویج چاہتے ہو؟ کھوکھلا علم کو اس کا فائدہ ہے؟ اس کو فقاہت کا نام دیا جائے گا؟ یہ کون سی فقہ ہے؟ کوئی اس کی اساس نہیں ہوتی۔ وہ لڑکا ایک پڑھنے کے لیے گیا، 7-8 سال پڑھا اس نے کسی مدرسے میں، واپس گھر لوٹا، باپ نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ کر آئے ہو؟ کہا منطق پڑھ کر آیا ہوں۔ بیٹا وہ کیا ہوتی؟ وہ ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ کہا کہ منطق اتنا علم، ایسا علم ہے، یہ جو سامنے انڈا پڑا ہوا ہے، اپنے علم کے زور سے میں 3 ثابت کر سکتا ہوں۔ انڈا ایک ہے مگر جو علم منطق اس کے زور سے میں 3 ثابت کر سکتا ہوں۔ باپ بہت خوش ہوا، ہر چیز 3 بن جائیں، بیل 3 ہو جائیں، گائے 3 ہو جائیں، اونٹ 3 ہو جائیں، ہر چیز 3 ہو جائے، فائدہ ہی فائدہ۔ بیٹا ثابت کر کے دکھاؤ۔ کہا یہ انڈا ہے نا پلیٹ میں رکھو۔ ہاں رکھا ہوا ہے۔ بالکل یہی انڈا آپ کے ذہن میں بھی ہے اور میرے ذہن میں بھی ہے۔ 3 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ موجود ہے تصور، میرے ذہن میں بھی ہے، 3 انڈے ہو گئے۔ یہ منطقی تھا، وہ منطقی کا باپ تھا، اس نے وہ انڈا اٹھا کر کھا لیا اور کہا کہ باقی 2 تم کھا لو۔ اس کو فقاہت کہو گے؟ فقاہت کہو گے تو انڈوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ان کا نام آتا ہے واللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ میرے مسلک اہل حدیث کی صداقت کا نشان۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ایک بار دیکھا ابو ہریرہ کو، دعا کی اللہم احب عبدک ھذا وامہ واحببہما الی عبادک المؤمنین۔ یا اللہ اس بندے سے محبت فرما، ابو ہریرہ سے اور اس کی والدہ سے محبت فرما، اور اسے اور اس کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے، سب کا نہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کا محبوب بنا دے۔ سوائے اہل الحدیث کے ہر فرقے میں ابو ہریرہ کے خلاف کوئی نہ کوئی بغاوت کے آثار موجود ہیں، کم از کم ان کو غیر فقیہ کہہ دینا۔ مستشرقین کی اپنی بحثیں ہیں، منکرین حدیث کی اپنی بحثیں ہیں، سب برستے ہیں ابو ہریرہ پر۔ حقیقی تعظیم، حقیقی محبت کرنے والے کون ہیں؟ اہل الحدیث۔ کل ہم نے درس بخاری ایک مدرسے میں دیا، اس کا نام کیا تھا؟ جامع ابی ہریرہ۔ یہ محبت کی دلیل، سینکڑوں مساجد ابو ہریرہ کے نام سے ہیں، 20 مدارس ابو ہریرہ کے نام سے، یہ محبت کی دلیل۔ تو اللہ کے نبی کی دعا، جو مومن بندے ہیں ان بندوں کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت داخل فرما دے۔ مانا جن کا ایمان مشکوک ہے ان کے دل ابو ہریرہ کی محبت سے خالی۔
یا اللہ ہم سب اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، ہمیں تیرے پیغمبر کے صحابی ابو ہریرہ سے سچی محبت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری نے اس بات میزان کے لیے جس حدیث کا انتخاب کیا، جو کتاب التوحید ہے، اسماء و صفات کی توحید، تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا اس بات، کلمتان میں صفت کلام، کلمہ لفظ مفرد کو بولتے ہیں بمعنی کلام، وکلمۃ بہا کلام قد یؤم، صاحب الفیہ کا شعر، تو لفظ مفرد ہے کلمہ بمعنی کلام، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان، ہن من القرآن، یہ کلمات قرآن ہی میں سے اللہ کا کلام ہے، یہ صفت کلام ثابت ہو رہی، ہمارا اس پر ایمان، اللہ کا کلام کرنا حق ہے، اور کلام اس کی صفت ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ہاں احاد کلام جب چاہے کلام کرے کر لے، جب نہ چاہے نہ کرے، اس کی مشیت کے تحت ہے، تو احاد کلام اس کی مشیت کے تحت ہے، مگر صفت کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم، ہمارا اس پر ایمان۔ اور کلام کون سا؟ کلام لفظی، جہمیہ کلام کو نہیں مانتے، لفظ و معنی، معتزلہ لفظ کلام کو مانتے ہیں، معنی سے خالی قرار دیتے ہیں، صفت سے خالی قرار دیتے ہیں، اور اشاعرہ ماتریدیہ لفظ کلام کو مانتے ہیں، مگر کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں۔ کلام لفظی کہنے میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ تشبیہ لازم آئے گی، کلام ہم بھی کرتے ہیں، تو اس کا معنی اللہ کلام نہیں کرتا، تو پھر یہ تشبیہ گونگے انسان سے بن جائے گی، گونگے کلام نہیں کرتے، جانور کلام نہیں کرتے، یہ ستون کلام نہیں کرتا، دیواریں کلام نہیں کرتی، اللہ کو کہاں ملا دیا تم نے؟ نہیں، یہ بات پیدا کیوں ہوئی؟ تم خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس کرتے ہو۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کلام جو ہے احتیاج کو ظاہر کرتا ہے، ہم جب بولتے ہیں ہمیں بولنے کے لیے حلق چاہیے، زبان چاہیے، دان چاہیے، ہونٹ چاہیے، کچھ حروف ہونٹوں سے نکلتے ہیں، کچھ حلق سے نکلتے ہیں، کچھ دانتوں کی مدد سے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان سارے اعضاء کا محتاج ماننا پڑے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ باتیں کون کر رہے؟ وہ انسان جو گندے پانی کے قطرے کی پیداوار رب العالمین کے بارے میں باتیں کر رہے، وہ انسان جو کل مر جائے گا، اس کی پیٹ کی غلاظتیں جسم کے ساتھ مل کر تعفن اور غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا، وہ ذات، وہ انسان اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے۔ کلام نفسی، کلام لفظی نہیں، اللہ کو محتاج ماننا پڑے گا، اللہ کی قدرت پر شک ہے۔ امام بخاری کی وہی جو ترجمہ الباب، قل هو القادر، کلام کرنا اس کی صفت ہے، حق ہے، وہ ان اعضاء کا محتاج نہیں ہے، کسی شے کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کلام نہیں کیا، آسمانوں نے جواب نہیں دیا، آسمانوں کی کون سی زبان اور کون سا حلق ہے؟ زمینوں نے جواب دیا، پہاڑوں نے جواب دیا، زمینوں اور پہاڑوں کی کون سی زبان ہے، کون سا حلق ہے؟ ان اعضاء کے بغیر اللہ بلوانے پر قادر ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا کھا رہے ہوتے، آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا، ہم نے لقمے سے سبحان اللہ کی آواز سنی۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں صحیح بخاری کے انی عارف حجرا بمکہ، مکہ میں ایک پتھر جانتا ہوں میں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، نبی بننے سے پہلے جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرا، پتھر سے آواز آتی تھی السلام علیک یا محمد۔ اس لقمے اور پتھر کی کون سی زبان ہے، کون سے ہونٹ ہیں؟ کس کی توفیق سے بول رہے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے۔ اس کی قدرت کیسی ہوگی؟ وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا کیا جواب دو گے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے تورات دے دی، تورات اللہ کا کلام ہے، موسیٰ علیہ السلام وہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ کلام اللہ۔ معراج کی رات اللہ کے نبی سے جو کلام ہو، اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کا جو قرآن وحی اللہ کی،
وہی پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں اللہ کا کلام، تو پھر سارا کلیم اللہ ہے۔ ابھی بچوں نے تلاوت کی، سب نے سنی یا نہیں سنی؟ اللہ کا کلام ہے، سب نے سنا تو مانا سارے کلیم اللہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی تخصیص کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا کلام مسموع ہے، کلام مسموع۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوقات کا حساب لے گا، ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ، رب نے ہر ایک سے باتیں کرنی اور وہ سنیں گے۔ کلام مسموع ہے، کلام نفسی مسموع نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے کلام کا تمیز ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا حساب و کتاب لینے کے لیے، یہ کہتا ہوا آئے گا انا الملک انا الدیان۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، انا الملک انا الدیان۔ تو اللہ کی یہ بات جیسے قریب کے لوگ سنیں گے ویسے دور کے لوگ بھی سنیں گے۔ دور کتنی دور؟ اربوں کھربوں لوگ، آخری بندہ کتنا دور ہوگا؟ اللہ کے کلام کی خصوصیت سب کو یکساں سنائی دے گا، جو قریب ہے وہ بھی سنے گا، جو سب سے دور ہے وہ بھی سنے گا، بالکل برابر سنیں گے۔ یہ کلام الرحمن کی خصوصیت ہے۔ یہ کلام لفظی ہے، کلام نفسی نہیں۔ کلام لفظی مسموع ہوتا ہے، کلام نفسی نہیں۔ خیر یہ لمبی باتیں ہم چھوڑتے ہیں، آگے دو صفات اور ہیں، حبیبتان للرحمن۔ حبیبتان میں صفت محبت ہے اور رحمان میں صفت رحمت ہے، صفت محبت اور صفت رحمت۔ ہمارا اس پر ایمان، اللہ محبت بھی کرتا ہے، رحمت بھی کرتا ہے۔ جامعہ نہیں مانتے، نہ لفظ نہ معنی، معتزلہ نہیں مانتے، الفاظ کو مانتے ہیں، معنی سے خالی قرار دیتے ہیں۔ اشاعرہ ماننے کے بعد انکار کرتے ہیں، مانا اور نہیں مانا۔ امام بغوی کا بقول جو متاولین ہیں وہ تعویل کی آڑ میں اللہ کے ناموں اور صفات کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اپنی تعویل کی آڑ میں کہ ہم مان تو رہے ہیں۔ کیا ماننا؟ یہ ماننا ہوتا ہے، مان کر حقیقت کو مسخ کر دینا یہ کون سا ماننا ہے؟ اگر میں کہوں یہ مائک میں اس کو مانتا ہوں مگر کہوں کہ یہ لکڑی کا ہے، میں نے مانا اس کو؟ حقیقت تو ختم کر دے اس کی۔ نہ مانا، ماننے کے بعد نہ ماننا۔ اللہ کی صفت ید، مانا ہاتھ، ہم ید کو مانتے ہیں مگر مانا قدرت، مانا طاقت، تو مان کر نہ ماننا۔ صفت محبت کو مانتے ہیں، صفت رحمت کو مانتے ہیں، مانا ارادہ انعام، جو حقیقی مانا اس سے اس کو خالی کر دیا۔ تو یہ ماننا اور نہ ماننا، تبھی تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ متاولین کی تعویل جو ہے جہمیہ کے انکار سے بدتر ہے، جہمیہ کے انکار سے بدتر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے اسماء پر، اللہ کی صفات پر بالکل ویسا ایمان ہے جیسا صحابہ کا تھا۔ ہمارے علماء اللہ ان کو لمبی زندگیاں عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ۔ یہ اسٹیج بھرا ہوا ہے، ایسے ایسے علماء ہیں جن کو ہم کراچی میں فیصل آباد کا نور کہتے ہیں، فیصل آباد کا نور۔ انہوں نے یقیناً یہ اسماء صفات کا باب آپ کو گھول کر پلا دیا ہوگا۔ مبارک ہو آپ کو، اللہ کے ساتھ یہ تعلق، اللہ کی یہ معرفت اسماء صفات کی انشاءاللہ یہی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرا بندہ کس طرح میری توحید کو سمجھتا اور مانتا ہے۔ وہ سیب وے تفسیر اللباب میں وہ قصہ چھوٹا سا، جب سیب وے کا انتقال ہوا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ جواب دیا غفر اللہ لی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کس عمل کی بنا پر؟ کہا میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں لفظ اللہ آ گیا، میں نے اللہ کا تعارف ان الفاظ سے کرایا کہ اللہ علم الاعلام، علم الاعلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم الاعلام کی جو میں نے تفسیر کی اسی بنا پر مجھے بخش دیا اور معاف کر دیا۔ اللہ کی معرفت کا خزانہ، دنیا کے سارے ناموں کا سردار اللہ ہے، سارے معنی کا مخزن لفظ اللہ ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، انسان بھی جن بھی اللہ کا معنی نہیں کر سکتے، اس کے پورے محاسن بیان نہیں کر سکتے۔ باقی وہ حدیث جو یہ کلمے دو زبان پر ہلکے
اور میزان میں بھاری. ثقیلتان فی المیزان، فی المیزان سے میزان کا اس بات ہے، اور ثقیلتان سے وزن کا اس بات ہے. ثقیلتان کا معنی میزان میں اعمال کو تولا جائے گا، اور فی المیزان کا معنی میزان کا وجود حق ہے. وہ دو کلمات سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہم نے شروع میں سبحان اللہ کا معنی عرض کر دیا، اس میں جو بعض جو علمی جو خزانے وہ پیش کر دیے، الحمدللہ کا معنی پیش کر دیا. اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کلمات کو یاد کر لو، معنی سمجھ جو بتا دیا گیا، اس پر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ. انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ ہمارا یہ ایک بار کہنا اور زندگی بھر کہتے رہنا اور تا دم حیات اس پر استقامت اختیار کرنا، انشاءاللہ اللہ کے میدان کو بھر دے گا. اللہ ہمارے سینوں کو نور توحید سے منور فرما دے، نور توحید سے منور فرما دے. حقیقت یہ ہے کہ آج کا یہ درس بالکل مجھ میں طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی. میرے دائیں بائیں آیان علم بیٹھے ہوئے ہیں، علم کے ستون بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں نے یہ نیت کر لی کہ حافظ مسعود عالم صاحب کو، شیخ ارشاد الحق اثری صاحب کو، مولانا حود صاحب کو اپنا سبق سنا دوں. ایک طالب علم کے طور پہ میں نے اپنا سبق سنا دیا. امید کرتا ہوں جو میں نے غلطیاں کی ہیں ان کی نشاندہی کریں، میری اصلاح کریں. اللہ ان طلبہ کو شاد و آباد رکھے، ان کے اساتذہ کو شاد و آباد رکھے. یہ طلبہ فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں، میدان عمل میں آئیں گے، دعوت دیں گے، دروس دیں گے. ان کے درس کا ایک ایک کلمہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ان کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، سارے منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور ان تمام افراد کے لیے جو مدارس کے معاون ہوتے ہیں، جن کا تعاون اس ادارے کو شامل ہے. ایک ایک حرف صدقہ جاری ہے، ایک ایک حرف صدقہ جاری ہے. تسعۃ یؤتون اجورہم وہم فی قبورہم، 9 بندے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، اجر ان کو ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، بڑھ چڑھ کر ملتا رہتا ہے. ان میں سے ایک بندہ من ترک علما، اپنے پیچھے علم چھوڑ گیا. علم چھوڑنے والا کون ہے؟ یہ اساتذہ جو ان طلبہ کو چھوڑ گئے. علم چھوڑنے والا کون ہے؟ وہ والدین جنہوں نے بچوں کو پڑھایا اور یہ علم چھوڑ گئے. علم چھوڑنے والے کون ہیں؟ وہ اہل خیر حضرات، مخیر حضرات، جنہوں نے بے تحاشا مال اور فنڈز ادارے کو فراہم کیے تاکہ حدثاً اخبراً کی گلزاریاں گونجتی رہیں، علم پھیلتا رہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ قبول فرما لے. اللہ اس دارالقرآن والحدیث کو منارہ نور بنا دے. توحید و سنت کی شعائیں یہاں سے پھوٹتی رہیں، انوار پھوٹتی رہیں، اور یہ دنیا جہالتوں سے پاک ہو جائے، زراعتوں سے پاک ہو جائے. میں ہمیشہ اپنے طلبہ کو فارغ و تحصیل ہوتے ہوئے امام بخاری کے ایک شیخ عاصم النبیل کے قول سے نصیحت کرتا ہوں. ان کا ایک قول ہے، من طلب الحدیث فقد طلب اعظم الامور فعلیہ یکون خیر الناس. جو حدیث کا طالب ہوتا ہے وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے، اور اس پر فرض ہے کہ سب سے اچھا بن کر دکھائے. اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، گفتگو کے انداز میں، خاموشی میں، ہر چیز میں اللہ کے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی خوشبو آئے. وما توفیقنا الا باللہ. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.